ہیلو ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ کافی کچھ چیزیں ہیں جو میں فیل کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں، تو ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اور پلیز ریفرین فرام ایڈنگ اینی ہیٹ ٹورڈز می، کیونکہ انسان کو بولنا چاہیے لیکن کسی کو خدا نہیں بنا لینا چاہیے یا اس کو پرفیکشن کا پہاڑ نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے، پہلے بتا دوں کہ میں ایک ٹاپک سے دوسری ٹاپک پہ چلی جاتی ہوں کیونکہ میں نے کچھ لکھا نہیں ہے خاص، ابھی نیا چینل چلے گا، تو اس چیز میں آپ ذرا میرے ساتھ تعاون کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ یار آپ جس کو پسند کرتے ہیں نا اسے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ بہت ساری ریزن زندگی میں ریئرلی آپ کو کوئی ایسا ملے گا جو آپ کو ریسیپروکیٹ کر کے دے وہ پیار جو آپ کسی کو دیتے ہو اور جس طرح کا چاہ رہے ہو۔ موسٹلی پتہ ہے کیا ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ پیار دے رہے ہوتے ہیں اگلے کو جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ریٹرن میں، لیکن وہ نہیں ملتا۔ اگلا بندہ بے شک ہم سے پیار کر بھی رہا ہو نا، کسی طرح سے کہہ لو، کسی بھی ٹائپ سے، ٹھیک ہے، اس کی لو لینگویج ہی ڈیفرینٹ ہے۔ کیا کرو گے اب آپ یہ کہتے رہتے ہو، آپ یہ سوچتے رہتے ہو کہ نہیں یار مجھے پیار نہیں کرتا، مجھے پیار نہیں ہے، مجھے پیار نہیں کر رہا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لو لینگویج ڈیفرینٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پیار نہیں ملتا؟ سب سے پہلے تو انسان کو جب پڑھنا ہوتا ہے تو آپ اس کے گھر والوں کی طرف دیکھتے ہو۔ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے، اور آپ کیا چاہ رہے ہو اگلے بندے سے۔ جتنا میں نے دیکھا ہے، جن لوگوں کے گھر میں ان کے ابو ان کو ٹینشن نہیں دیتے بچوں کو، وہ گھر سے باہر اٹینشن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد والدہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ بہت لڑاکا ہیں یا گھر میں زیادہ ڈومیننٹ ہیں تو آپ سمجھتے ہو کہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کہتے ہو کہ میں ایسا نہیں بنوں گا، ٹھیک ہے، اور یا آپ کہتے ہو کہ میں ایسا بنوں گا، مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہی چیز بن جاتے ہو جو آپ نہیں چاہ رہے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کبھی آپ اچھا کرنے کی کوشش بھی کرو تو آپ کے اندر یہ چیزیں اتنی زیادہ بیٹھ گئی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو نکال نہیں سکتے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اس چیز کو نکالنا، لیکن یہ ناممکن نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری ہے انسان کے لیے تاکہ وہ ان مسئلوں سے باہر نکل سکے۔ اپنے آپ کو سمجھنا بجائے اس کے کہ آپ دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے رہو کہ یہ میرے ساتھ ایسے ہے، میرے ساتھ دنیا ایسے ہے، میرے ساتھ فلاں ایسے ہے۔ جب آپ خود کو اتنا جان لو گے کہ آپ کی نیڈز کیا ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، اگر آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز بھی لوگوں کے ساتھ ختم کر لو تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کو کسی انسان کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ رہنا ہوتا ہے انسان نے، خوشی خوشی رہنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس طرح کی ضرورت نہیں ہوگی جو آپ اپنی ایمٹینس کو دوسروں کے ساتھ رہ کے پوری کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیونکہ پیرنٹس سے اگر پیار نہیں ملتا نا تو آپ دنیا کے ہر کونے میں بھی ڈھونڈ لو، آپ کو وہ پیار نہیں ملے گا کہیں بھی، کسی بھی انسان سے، کچھ بھی کوشش کرو۔ اور موسٹلی مسئلہ یہی ہے یہاں کے لوگوں کا کہ آپ نے اپنے گھر میں اتنی لڑائیاں دیکھیں، آپ چاہتے ہو کہ میں ایک اچھا گھر بناؤں گا، میں ایک اچھی لائف گزاروں گا، میں پیسفل رہوں گا، تو یار یہ چیزیں سوچنے میں اچھی لگتی ہیں لیکن بہت مشکل لگتا ہے جب آپ اس کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو، ہر ایڈوائس جو ہے نا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ ہر چیز کو پڑھ کے سوشل میڈیا پیجز پہ ہر چیز کو پڑھ کے اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بھی ہے بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے، آج کل سوشل میڈیا ویسے انسانوں کے ریلیشن شپس کے خلاف بولتا ہے، تو اس کو پڑھ کے اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھو نا کہ آپ کس سٹیج پہ ہو، اگلے کے ساتھ آپ کی کیسے جا رہی ہے لائف، ٹھیک ہے۔ اور کیا اگر آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے نا تو پہلے آپ اپنا سوشل میڈیا بند کر کے دیکھو۔ اگر تو آپ کی زندگی بغیر سوشل میڈیا کے اچھی گزر رہی ہے اور لڑائیاں نہیں ہو رہی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح جا رہا ہے اس طرح، تو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ انفلوئنس ہو رہے ہو غلط چیزوں سے۔ اگر آپ موویز دیکھ کے ہوتے ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، فینٹیسی میں چلے جاتے ہو اور پھر کہتے ہو میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، مجھے یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا،
تو آپ موویز دیکھنا بند کر دو، موویز دیکھنا چھوڑ دو، اور اگر آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھو کہ ہاں اب میں ٹھیک ہوں یار، ان چیزوں کے بغیر میں تو خوش ہوں، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے غلط چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور خاص طور پہ میوزک، پلیز ارجیت سنگھ سننا بند کر دو یار۔ میں نے اتنی لوگوں کو دیکھا ہے، اتنے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہر وقت ارجیت سنگھ سنتے ہیں۔ یار تم لوگوں کو میں کیا بتاؤں، اتنا وہ ہر ٹائم رونا رونا نہیں سننا چاہیے۔ میں بھی ایسے سنتی تھی، میں بہت زیادہ سیڈ میوزک سنتی تھی، لیکن میں نے نوٹ کر لیا کہ جب بھی میری کبھی لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ میں بہت زیادہ ہرٹ فیل کر رہی ہوں، اس کے پیچھے وہی گانا چل رہا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ کیوں چل رہا ہوتا ہے؟ وہی میرے ایموشنل سارے ٹریگر اسی گانے نے چلائے آگے۔ لڑائیاں جو ہو رہی ہیں نا، وہ گانوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں میری، الٹے سیدھے میرے ایکسپیکٹیشنز لگنے لگ گئے ہیں، وہ میں نے خود نہیں لگائے، وہ گانوں کی وجہ سے لگ رہے ہیں، سچ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ میوزک سے پرہیز کرو، اگر گانے سنیں تو اچھے گانے سنو، پازیٹیو گانے جو چیئرفل ہوں، جن سے آپ کو خوشی ملتی ہو، جن سے آپ کے دل میں ایک انرجی اور پاور آتی ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں موٹیویٹڈ ہوں۔ ایسا گانا جو آپ کو دن میں اٹھتے ہوئے اتنا خوش کر رہا ہو، اس طرح کے گانے سن لو اگر اپنے گانے سننے ہی ہیں تو اسے آپ لازمی دیکھو کہ آپ کے موڈ پہ اتنا چینج آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اپنا بھی خیال رکھیں آپ، ساتھ ساتھ ہر ٹائم دوسرے کا ہی نہیں خیال کرتے رہتے، اپنا بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت، کیونکہ دوسرے تو اپنا خیال رکھ رہے ہیں، آپ کا کون رکھے گا؟ اپنا مطلب یہ سب چیزیں موویز میں ہوتی ہیں کہ دوسرا آپ کا خیال کرے گا، آپ چپ کے بیٹھے رہو، اگلے کا خیال دیکھنے کے لیے آپ بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو سارا دن، کچھ نہ کہو کہ مجھے پوچھے گا کوئی اور میں بتاؤں گا کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، اور پھر آپ کو تھوڑی سی ہمدردی ملے گی۔ کیا یار آپ اتنے زیادہ نیڈی کیوں بن گئے ہو کسی انسان کے کہ کوئی آپ کو آ کے ہمدردی دے اور پھر ہی آپ کھانا کھاؤ، کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ بیٹے تم کھانا کھا لو تو تم تبھی کھانا کھاؤ گے۔ اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیوں کسی کے پیروں میں اتنا کیوں گرنا ہے کہ یار مطلب اگلے کو یہ کہنے والی بات ہے کہ پلیز مجھے آ کے بولو کہ میں کھانا کھا لوں تو میں کھانا کھا لوں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس چیز کی کہ آپ اتنا اگلے سے ہمدردی مانگ رہے ہو؟ ایسی ہمدردی کا آپ نے کیا کرنا ہے جو کبھی اس کے اندر آئے گی، کبھی اس کے اندر یہ ہمدردی نہیں آئے گی، تو آپ کیا مر جاؤ گے؟ اس کو فرق بھی نہیں پڑے گا اگلے کو۔ تو پلیز اپنا خیال رکھا کریں سب سے زیادہ۔